عالم برزخ سے مسلم کا 14واں خط۔ بابر، السلام علیکم۔ بابر، میری زندگی کا مقصد غذا کے چند لقموں پر اور روح کا تعلق راحت کے چند لمحات پر تھا، جبکہ یہاں مجھے پیٹ بھرنے کے لیے اچھا کھانا اور جسم کے لیے سامان زیست میسر تھا۔ یوں تو میں 16 برس کا ہو چکا تھا، لیکن تعلیم سے دوری اور تربیت سے محرومی کی وجہ سے میں شعور کی اس سطح پر نہ پہنچ سکا جہاں عموماً اس عمر کے بچے پہنچ جایا کرتے ہیں۔ میری پرورش میں جو لاپرواہی اور کوتاہیاں رہیں، اس نے مجھے محبت کے جذبے سے محروم کر دیا تھا، اور مجھ پر ڈھائے جانے والے مظالم اور تشدد نے مجھے باغی بنا دیا تھا۔ میں گھر اور اس میں بسنے والے رشتوں کے احساس سے عاری تھا۔ متعدد بار گھر سے فرار نے میری شخصیت میں آزادی اور خود مختاری پیدا کر دی تھی، لیکن رشتوں کی تلاش کی جستجو میرے اندر ابھی بھی باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں چھوٹی امی اور چھوٹے ابا کی تلاش میں مارٹن کوارٹر کی گلیوں میں پھرتا رہتا۔ ایک روز ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر میں ایک گھنے برگد کے درخت کے سائے تلے بیٹھ گیا۔ یہ مکانوں کا عقبی حصہ تھا، جہاں ایک وسیع میدان کے کنارے یہ درخت لگا ہوا تھا جو آج بھی موجود ہے۔ کچھ دیر آرام کے بعد میں نے تلاش جاری رکھی، کیونکہ ابھی سورج غروب ہونے میں کافی وقت باقی تھا۔ یوں ایک گھر کے سامنے 3 بچے کھیلتے دکھائی دیے، جن کی عمر بالترتیب 7 سال، 4 سال اور 2 سال کے لگ بھگ تھی۔ مجھے نزدیک آتا دیکھ کر وہ ڈر گئے اور چھوٹے بچے سہم کر رونے لگے، اور ان کے اس رونے کی آواز پر گھر کا دروازہ کھلا، اور دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھتے ہی جیسے میرے قدم جم کر رہ گئے، اور میں مجسم بت کی حالت میں کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں چھوٹے ابا کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ابے بدماش، کہاں تھا؟ بس یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے، لیکن یہ آنسو اس بار خوشی کے تھے، اپنے کسی بچھڑے سے مل جانے کے تھے۔ یہ وہ میٹھے بول تھے جن کی طلب نے مجھے زندگی کے کٹھن حالات میں جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ بعض اوقات انسان خوشیوں کی تلاش میں زندگی لگا دیتا ہے، بلکہ گم بھی ہو جاتا ہے۔ چھوٹے ابا مجھے گھر کے اندر لے گئے اور چھوٹی امی سے ملاقات کروائی۔ باہر کھیلنے والے تینوں بچے چھوٹے ابا ہی کے تھے۔ روڑی سے فرار سے لے کر کراچی پہنچنے تک کا سارا احوال بیان کیا۔ چھوٹی امی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھایا، جس کی لذت اور ذائقے کا ہر ایک گرویدہ تھا۔ پیٹ بھر کر اور خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہاں قیام و طعام کے لیے گھر کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کھلے رہے، لیکن میں اپنے محسن کو فراموش نہیں کر سکتا تھا، جنہوں نے تنگ دستی اور مفلسی میں مجھے سہارا دیا تھا۔ یوں میں کئی دن قیام کے بعد پی آئی بی کالونی میں وکیل صاحب کے گھر واپس چلا گیا، جہاں میں نے ان کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ فطرتاً وہ ایک سلیم الطبع اور ایک نفیس انسان تھے۔ تمام احوال سن کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، مسلم، یہ بھی تمہارا گھر ہے، تمہارا جب دل کرے یہاں آ جایا کرو، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ اب یہ میرا تیسرا ٹھکانہ تھا، جہاں نہ مجھے غلامی کا احساس تھا، نہ ظلم و تشدد کا خوف، لیکن میں گھر اور اس میں بسنے والے رشتوں سے آج بھی محروم تھا۔ چھوٹے ابا کا سرکاری کوارٹر 2 کمروں پر مشتمل تھا، جہاں بے شمار افراد عارضی اور کئی مستقل قیام پذیر تھے، جن کو چھوٹے ابا نے اپنی آغوش مہیا کی ہوئی تھی، جن میں سے بیشتر کا چھوٹے ابا سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا، پر کسی نہ کسی تعلق سے رشتے میں جڑے ہوئے تھے۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک وسیع دسترخوان بچھتا تھا، جس نے سب کو ایک رشتے میں سمویا ہوا تھا۔ چھوٹے ابا ایک کنبہ پرور انسان تھے، جن کی عاجزی اور انکساری اور مہمان نوازی نے ان کو قابل احترام بنا دیا تھا۔
اور جن کے رزق کی برکت سے اللہ نے سب کو آسودہ حال کیا۔ اور ان تمام معاملات کے پیچھے چھوٹی امی کی شخصیت تھی، جنہوں نے اپنی کم عمری میں بڑے رشتوں کو نہ صرف نبھایا بلکہ ایک مضبوط اور غیور کردار ثابت کر کے دکھایا۔ اپنے شوہر کی رضا پر راضی رہیں اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سے منسلک کر دیا۔ وہ خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ گھر میں مقیم تمام افراد نے ان کی عزت اور تکریم میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ رشتے میں تہذیب و تصویب کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ گفتگو میں سلیقہ اور شائستگی کے آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا۔ بابر یہاں آنے سے میں کئی رشتوں سے متعارف ہوا، جنہوں نے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا اور پیار کی زبان سے مخاطب کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر ایک اپنا گھر بساتے گئے اور مجھے بسا بسایا نیا گھر ملتا گیا، جن کے دروازے ہمیشہ میرے لیے کھلے رہے۔ بابر، جیسا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میں سیلانی طبیعت اور گھومنے پھرنے کا عادی تھا۔ اس دوران میری ملاقات ایک ایسے بابا سے ہوئی جن کی باتوں میں آ کر میں سب رشتے ناطے چھوڑ کر ان کے ہمراہ ہو گیا۔ وہ بابا کون تھے اور کہاں رہتے تھے؟ انشاءاللہ اگلے خط میں تم کو اس کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ اجازت دو، والسلام۔ مسلم۔